نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پھر اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ کر جائے۔ آگے فرمایا وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف ریاکاری کے جذبے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ ریاکار بظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ تو کرتا ہے، نظر تو آتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ صدقہ اس مٹی کی طرح ہے جو کسی صاف چٹان پر جمی ہوئی ہو اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے، لیکن جو ہی بارش ہو اسے تمام مٹی دھل جائے اور وہ صاف چٹان کی طرح ہو جائے، یعنی چٹان کی چٹان ہی رہ جائے، مٹی اس سے صاف ہو جائے۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور وہ ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں ان کا کوئی اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری اور واضح مثال فرمائی ہے کہ صدقہ دے کر ایسے نہ کرو کہ اس کو گوا بیٹھو، اس کا اجر ہی باقی نہ رہے۔ اس کی مثال کتنی پیاری فرمائی۔ ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، وہ بارش کی وجہ سے یا پانی کے بہنے کی وجہ سے صاف چٹان ہو جائے، یعنی احسان جتانے کی وجہ سے آپ کا وہ عمل برباد ہو جائے۔ کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو کسی کو کوئی چیز دو تو اسے ناکارہ چیز نہ دو، ایسی چیز دینی چاہیے جو خود کو بھی پسند ہو۔ لیکن ناکارہ چیزیں جیسے کہ آپ کے پرانے کپڑے ہیں، پرانے جوتے ہیں، تو پھینکنے کی بجائے چاہیے کہ کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے کام آ جائیں، وہ تو الگ بات ہے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہی بنے گا۔ لیکن جو آپ نے خاص طور پہ صدقہ دینا ہے وہ ناکارہ صدقہ مت دو، اچھا صدقہ دو اور اسے جتلاؤ مت۔ کبھی زندگی میں اس سے مت کہو کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا اور تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، دے کے بھول جاؤ۔ کہاوت ہوتی ہے نا کہ نیکی کار کنویں میں ڈال، تو بس ایسے ہی سمجھ لو کہ آپ نے نیکی کی اور ہمیشہ کے لیے بھول گئے۔ ایسی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد قبول ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، یعنی جس بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہہ دیتے تو مطلب یہ کہ اس پر مہر لگ جاتی، وہ بات لازمی ہوتی۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نامراد ہوئے اور گھاٹے میں رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامراد ہوئے اور گھاٹے میں رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے وہ بیان یعنی وہ تفسیر نہ سنی ہو، پھر یہاں سے اس سے حدیث کا پتہ چل جائے۔ اور فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی اپنے صدقات کو احسان اور اعزاز سے اس طرح نہ ضائع کرو جس طرح ریاکاری اور دکھاوے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے بدلہ میں قیامت کے روز اس کی ذلت سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کے بدلہ میں اس کی ذلت کو آشکار کرے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی دکھاوے کا کوئی عمل نہ کیا جائے۔ یہاں پر 2 اور حدیث سے پڑھنا ضروری سمجھتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث لانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے صدقہ نہ دیا جائے، ریاکاری کے لیے نہ دیا جائے، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے نہ دیا جائے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جائے۔ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ریاکاری جب کوئی کرتا ہے تو یہ شرک میں شامل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک بے حد ناپسند ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا ہوگا، وہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی تمام نعمتیں دکھائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا ایسی کوئی مد جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے نہیں چھوڑی کہ اس میں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تیری واہ واہ بلے بلے یعنی کی جائے، سو تجھے سخی کہا گیا، تجھے بدلہ مل گیا، پھر حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بال گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ ریاکاری آپ کے دل میں نہ آئے، اگر دل میں آتی بھی ہے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ نہ دل میں کوشش کے باوجود دل میں ضرور آ جاتی ہے ہلکی سی، تو اسی وقت اس ریاکاری کے خیال کو جھٹک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وہ ریاکاری کا خیال بھی آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تبطلوا تم سب ضائع کرو صدقاتکم اپنی صدقات کو بالمن احسان جتانے کے سبب، والاذی اور دکھ پہنچا کر یعنی ایذا دے کر، کالذی اس کی طرح جو ينفق خرچ کرے مالہ اپنا مال رئاء الناس لوگوں کے دکھانے کی خاطر، والا اور نہ یؤمن وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، اور الیوم الاخر آخرت کے دن پر، فمثلہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمثل صفوان ایک چٹان کی مثال کی طرح ہے،
علیہ کہ اس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ پھر برسے اس پر وابل زور کی بارش، فترکہ تو چھوڑ جائے اسے، صلدا بالکل صاف، لا نہیں، یقدرون وہ سب قدرت رکھتے ہوں، علی شیء کسی چیز پر، مما اس سے جو کسبو ان سب نے کمایا، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم الکافرین کفر کرنے والی قوم کو۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔